الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ میرے عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے یہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 ہے۔ اس مناسبت سے میرا موضوع ہے آج کا صحابہ کرام کی قربانیاں۔ یہ لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ اگلے جو پروگرام ہوگا اس میں بھی یہ موضوع رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس لیے آج آپ کے سامنے صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں، 2 قربانیاں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ایک ہے مالی قربانی اور ایک ہے جسمانی قربانی۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے اس آیت کا ترجمہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، ایمان لانے میں، اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، سب سے پہلے مسلمان، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، واتبعوہم والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان مہاجرین اور انصار کی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلا، رضی اللہ عنہم، اللہ ایسے تمام لوگوں سے راضی ہو چکا ہے، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی پر بسنی آگے کہتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، ہم نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں یہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ وذالک، کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے عظیم کامیابی ہے، سب سے عظیم، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کسی طریقے سے جنت میں داخلہ مل جائے، جہنم سے بچ جائے، بس سب سے اصل کامیابی تو یہی ہے۔ تو اس آیت میں آپ نے آیت سے ملاحظہ فرمایا کہ اس آیت میں ان صحابہ کرام کی تعریف ہے، اور صحابہ کرام کی فضیلت، صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس آیت میں 3 قسم کے لوگوں کا گروہ، 3 قسم اور 3 گروہ کا، 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے مہاجرین، دوسرا ہے انصار، تیسرے نمبر پر بعض مفسرین کہتے ہیں تابعین، لیکن یہ عام ہے، قیامت تک جو لوگ بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ کی رضامندی ہے اور ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ اب یہاں سوال ہے، میں نے بتایا کہ سوال میں کروں گا، اور وہ تاکہ ذہن میں بات رہے، اہم سوال، یہاں من المہاجرین و انصار آیا ہے، تو اب میرا سوال یہ ہے کہ مہاجرین کس کو بولتے ہیں اور انصار کس کو بولتے ہیں؟ کیونکہ جمعہ خطبہ میں سوال کر سکتا ہوں انشاءاللہ، کوئی مشکل سوال نہیں۔ مہاجر کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بھی بتائے، کوئی مشکل نہیں بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مہاجر کس بولتے ہیں؟ ہجرت
ہجرت کرنے والوں کو مہاجر کہتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فی علم، کتنی اچھی بات ہے. ہجرت کرنے والوں کو مہاجر، یہ فاعل کیسے کا؟ مہاجر، ہجرت کرنے والا، جس نے ایمان اور عقیدے کے لیے اللہ کی خاطر اپنا وطن، اپنی جائیداد، اپنی زمین، اپنا وطن سب کچھ قربان کر دیا اور مکہ سے مدینہ جو ہجرت کی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مہاجرین، صحابہ بولتے ہیں. اب انصار کس کو بولتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے آیت پڑھی، سمجھنا ضروری ہے، اسے سن لینا بس بولتے رہنا نہیں. انصار کس کو بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ بارک اللہ فی علم. کیا نام آپ کا؟ ماشاء اللہ بارک اللہ فی علم. انصار یعنی مدد کرنے والا. اللہ کے نبی جب مدینہ گئے تو یہ صحابہ کرام مدینہ میں رہتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے حفاظت کی، ہر طریقے سے مدد فرمائی. اور جو ہجرت کیے صحابہ کرام نے اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ ان بھائیوں کا خیال رکھا. اللہ ہر طریقے سے، کھانا ہو، رہن سہن ہو، زمین جائیداد ہو، ہر طریقے سے اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں حصہ دیا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ انصار. تو مہاجرین اور انصار میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں سے راضی ہو چکا ہے، رضامندی کا اعلان. اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، جو صحابہ کرام کو اللہ نے دنیا میں عطا فرمایا ہے. اب محمد آگے دیکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں. امام محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الدر المنصور میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کی مغفرت کر دی اور ان کے لیے جنت واجب کر دی. میں اس لیے نوٹ کیا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بعض مہینوں میں وہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام پر تان تشنیع کرتے ہیں. صحابہ کرام نے ایسا کیا، ویسا کیا، ان کو اس نے قتل کیا. قرآن کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا. تو اس آیت کے تفسیر میں محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کی مغفرت کر دی اور ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، جنت واجب ہو گئی. پھر انہوں نے یہی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین، اس آیت کی تلاوت کی اور کہا، آگے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے صحابہ سے رضامندی اور جنت کا اعلان کیا ہے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں نا، صحابہ کرام کو اس کے نقش قدم پر اس کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہی انعام ہے. دیکھیے قرآن اگر پڑھ رہے ہیں آپ تو قرآن میں تقریباً ایک نہیں، دو نہیں، 200 سے زائد مقامات پر صحابہ کرام کا تذکرہ آیا ہے. اللہ اکبر. لیکن سوال یہ ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہے؟ یہ بہت اہم، کیونکہ صحابہ کی قربانی ہم پڑھ رہے ہیں. مجھے آپ کو صحابی معلوم نہ ہو صحابی کس کو کہتے ہیں، پھر تو یہ بڑا ناانصافی بات ہو جائے گی. تب تو پورا بیان کا کوئی پتہ نہیں کیا بیان ہو رہا، نہیں معلوم نہیں ہوگا. تو اب تیسرا سوال یہ ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اتنا تو معلوم ہونا، اتنا معلوم ہونا بھائی. آپ بول رہے ہیں ہاں ہاں، ایمان کا حالت دیکھیں. اور ایک چیز دیکھے تو ابو جہل بھی دیکھے تھے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ جواب، ماشاء اللہ بارک اللہ. بولے ہیں کم سے کم زبان کھولیں، کوئی مشکل نہیں، دھیرے دھیرے علم آئے گا. علم بولنے سے آتا ہے، علم ایسے نہیں آتا ہے. آپ بولیں گے، علم میں شرم نہیں کرنا. یہ درس کے طور پر ہے، دعوتی طور پر ہے. آپ دین کے سیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں، دین کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. صحابی کس کو بولتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہیں گے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے. ایمان کی حالت میں دیکھنا، اور شرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں اس کو وفات ہونا. اگر وفات ایمان پر نہیں ہے، ایمان لایا، نبی کو دیکھا لیکن مرتد ہو گیا، وہ اس کو صحابی نہیں کہیں گے. آئیے دیکھتے ہیں
کہ صحابی किसे कहते हैं, लुग़वी एतबार से सहाबी किसके कहते हैं और इस्तिलाही तौर पर सहाबी किसको कहते हैं. हम एक एक चीज को हम जानेंगे इंशाअल्लाह. तो सहाबी लुगत में डिक्शनरी में सहाबी का असल मीनिंग क्या है. कहते हैं उस शख्स को सहाबी कहते हैं जो किसी दूसरे शख्स की सोहबत और मायत इख्तियार करता है. ये डिक्शनरी लुग़वी एतबार से जो शख्स भी किसी दूसरे आदमी की सोहबत और पार्टनर इख्तियार करता है ना, उसको सहाबी बोलेंगे. इसके लिए बीवी को भी साहिबा बोला गया है, क्योंकि आप बीवी के साथ रहते हैं ना, उसके साथ सोहबत में रहते हैं, तो बीवी को भी साहिबा बोला गया है. तो सहाबी का असल मीनिंग क्या है? जो शख्स किसी दूसरे शख्स की सोहबत और मायत इख्तियार करता हो, दैट इज कॉल्ड सहाबी. ठीक है ना. अब सहाबी की इस्तिलाही तारीफ यानी शरीयत में सहाबी किसको बोलते हैं, ये तो असल मीनिंग हुआ इसका मीनिंग, लेकिन शरीयत में सहाबी किसके बोलते हैं. इस सिलसिले में हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह सहाबी की तारीफ यूं करते हैं, अस्सहाबी मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलल इस्लाम. हमने अभी जो जवाब दिया, आपने जवाब दिया, वही बता रहे हैं कि सहाबी उसको कहते हैं जो नबी को ईमान की हालत में मुलाकात उसकी हुई हो, व मात अलल इस्लाम, और इस्लाम पर उसकी वफात हुई है. उसके बाद खुद उसकी वजाहत करते हैं इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं इस तारीफ के मुताबिक हर वो शख्स सहाबी शुमार होगा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में मिला कि आपकी रिसालत को मानता था, आपकी रिसालत को मानता था, फिर इस्लाम पर कायम रहा यहाँ तक कि उसकी वफात हो गई, यहाँ तक कि उसकी मौत आ गई. फिर उसके बाद कहते हैं खा वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कुछ हिस्सा उसको मिला हो, या ज्यादा अरसा अल्लाह के नबी की सोहबत में रहा हो, खा वो किसी जंग में शरीक हुआ हो, या वो सहाबी हदीस बयान किए हो या नहीं किए हो, या फिर वो सहाबी नबी को अपने आंखों से देखा हो या ना देखा हो, क्योंकि बहुत सारे सहाबी हैं जो नाबिना थे. अब्दुल्लाह बिन मक्तूम नाबिना सहाबी, तो उसको क्या सहाबी नहीं बोलेंगे, सहाबी बोलेंगे. तो कहते हैं हर वो शख्स दोनों में से एक सहाबी में शुमार होंगे. मेरे मोहतरम भाइयों, अब आते हैं असल बात की तरफ, सहाबा की कुर्बानियाँ. सहाबा मेरे मोहतरम भाइयों ये मुक़द्दस जमात हैं जिन्होंने हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा. अल्लाह, कितनी शर्फ की बात है, कितनी एजाज की बात है. आप चल रहे हैं सहाबा देख रहे हैं, आप बैठ रहे हैं सहाबा को देख रहे हैं, आप खा रहे हैं सहाबा देख रहे हैं, आपके साथ हर वक्त उठने वाले सहाबा, आपके दीदार करने वाले सहाबा. सहाबा कौन है? सहाबा ये मुक़द्दस जमात है जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को याद किया और उस पर अमल किया, उम्मत तक पहुंचाया. आज जो बात कर रहे हैं ना हम सहाबी की, अब जो कुरान है हदीस है ना, इस सहाबा की कुर्बानियां हैं. मेरे मतलब है आज सहाबा को लोग बुरा वाला कहते हैं. सहाबा की कुर्बानियां ये कि सहाबा ये मुक़द्दस जमात है जिन्होंने अपना सब कुछ, माल औलाद, यहां तक कि अपनी जान तक कुर्बान कर दिया दिन के खातिर. ये वो सहाबा है. अलगर्ज आइए सहाबा की कुर्बानियां बड़ा लंबा मौजू है. सहाबा की माली कुर्बानियां आज जिक्र करेंगे, किस तरीके से दीन के लिए, इस्लाम के लिए सहाबा कराम अपनी पूरी दौलत को लुटा दिया. अल्लाह, आज लोगों को बोलते हैं ना 2 रुपया क्या दे दिए, 1 लाख क्या दे दिए, कोई मस्जिद बना दी, उसके चर्चे हो रहे हैं, उसका अगर कोई नाम ना ले तो वो बेचारा मायूस हो जाता है. और कभी कभी कोई बोलते भी हैं मैंने फला मदरसा में चला रहा हूँ, फला मस्जिद में चला रहा हूँ, फला यतीम में चला रहा हूँ. किसके लिए चला रहे हैं आप? लोगों को बताने के लिए आप चला रहे हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए. कितने ऐसे सहाबी हैं जो अल्लाह के लिए दिए हैं लेकिन हमको मालूम, उसका नाम तक मालूम नहीं. अल्लाह के लिए दे दिए, वो चले गए दुनिया से. माली कुर्बानी. हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बहुत तवज्जो चाहूँगा आप लोगों का, कहते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब खुद बयान करते हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन अन नतसद्दक़ा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सदका खैरात पर उभारा. कहा कि सदका खैरात यानी ग़ज़वे तबूक के मौके पर सदका खैरात पर उभारा कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो ऐसा ऐसा इनाम है. हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जब अल्लाह के नबी सदका खैरात उभारे,
کہا کہ اس وقت میرے پاس بہت سارا مال تھا اور میں نے نیت میں یہ بات ٹھان لی کہ آج میں کسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں کسی طریقے سے سبقت کر لے جاؤں گا، کیونکہ ہر موڑ پر ہر مرحلے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج میں کسی طریقے سے آج حضرت ابوبکر سے میں آگے بڑھوں گا۔ چنانچہ اپنے گھر گئے، گھر کا جو مال جو جائیداد جو بھی جمع تھا مال کا 2 حصہ کیے اور اللہ کے نبی کے پاس لے کے آ گئے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ برا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا کہ اتنے ہی مقدار میں آدھا حصہ گھر پہ چھوڑا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا گٹھا لے کر پوری دولت جو تھی پورے لے کر اللہ کے نبی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری پوری جائیداد آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جیسا چاہیں یوز کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بقیت من اہلی، تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ، کیا محبت تھی، کیا اثار تھا، کیا قربانی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گھر میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ پایا، گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک دانہ نہیں ہے، سب کچھ لے کے آیا۔ اللہ، کیسی قربانیاں آپ سوچیں، دین ایسے نہیں بڑھا ہے۔ جہاد میں ابھی جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا سب کا خیرات پر۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں قلت لا اسابق الى شيء لا اسابقك الى شيء ابدا، میں کبھی بھی اس ابوبکر سے میں کبھی بھی سبقت نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1670 پہ 8ویں حدیث موجود ہے۔ اس حدیث نے سے کیا معلوم ہوا؟ 2 صحابہ کمپٹیشن کر رہے ہیں، اور صحابہ دیے، یہاں تک کہ صحابہ کرام اس کے پاس کچھ نہیں تھے، وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ مدینے کے مارکیٹ جو تھے اپنے پیٹھ پر موٹے ڈھو کر جو پیسہ ہوتا تھا نا، اس کو اللہ کے راستے صدقہ کرتے تھے۔ ایسا جذبہ، ایسا شوق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہی ابوبکر جس کے نام پر یہ مسجد ابوبکر، کیسی قربانی پیش کی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت عمر بن فاروق اس کے بارے میں خود آتے ہیں، ان کے بیٹے ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے ابا کو غزوہ خیبر کے موقع پر ایک زمین ملی تھی، مال غنیمت کے طور پر ایک زمین ملی تھی۔ کہتے ہیں اصاب عمر بخیبر اردن، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے ابا کو خیبر میں ایک زمین ملی، اور وہ زمین اس کے نزدیک تمام جائیداد میں سب سے عمدہ زمین تھی۔ پیارے نبی کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں، میں دینا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شیتا حبست اسلحہ وتصدقت بہا، اے عمر اگر تمہاری خواہش ہے، اگر تم چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اس اصل جائیداد کو اپنے پاس رکھو، اور اس کے جو پھل ہوں گے، اس کے جو پیداوار ہوں گے، اس کو صدقہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ زمین، آج معمولی زمین کے لیے ہم لڑتے ہیں نا، خیبر کی اتنی بڑی زمین، حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ فتصدق عمر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب في سبيل الله والضيف وابن السبيل۔ کہتے ہیں کہ اس زمین کو اس طریقے صدقہ کیا، کہتے ہیں کہ اصل زمین نہ بیچی جائے گی، نہ ہبا کی جائے گی، نہ کوئی وارث ہوگا۔ اصل جو زمین ہے نہ بیچی جائے گی، نہ کوئی کسی کو ہبا کریں گے، اور نہ ہی کوئی وارث ہوں گے، یعنی میرے اولاد ہیں، میرے مرنے کے بعد وہ وارث نہیں بن سکتا۔ وہ کس طریقے سے وہ زمین دی؟ کہتے ہیں وہ زمین فقراء اور غریب رشتہ دار، غلام کو آزاد کرنے، اللہ کے راستے میں مہمانوں کے لیے، مسافروں کے لیے وہ زمین وقف کر دی۔ اللہ، کیسی کیسی قربانی آپ سوچو، کہاں کہاں اس کا ذہن، دین کے لیے، امت کے لیے کیسی کیسی قربانی۔ خیبر کی اتنی قیمتی زمین، نہ کوئی وارث ہے ان کا، بلکہ اس کی اصل جائیداد نہ بیچی جائے گی، قیامت تک وہ زمین
ان کے کھاتے میں ثواب مل رہا ہے اللہ۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، یہاں بولنے سے پہلے ہم یہ سوال کر لیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی ہمارے نبی کے کون ہیں؟ جی داماد میں پہلے سوال سمجھیں آپ لوگ، میں کیا بولا ہوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے کیا ہیں، کیا لگتے ہیں؟ داماد رسول ہیں بھائی، دو بیٹی کے ساتھ شادی کرے، رقیہ ام کلثوم کی، ایک کے بعد دیگرے، اور عشر مبشرہ میں سے ہے جس کو ذوالنورین بولتے ہیں، جیسے آپ بولے ماشاءاللہ، تو یہ بہت پائے درجے کے صحابی ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے اور شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا، اس کی زندگی آپ پڑھ لیں، حضرت عثمان غنی کی زندگی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پڑھیں آپ کو واللہ کسی اور صحابی کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی قربانیاں پیش کی، اللہ اکبر، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی سکتے نہیں۔ یہی غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش العسرہ کی تیاری کرنے، یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کرنے پر ابھار رہے ہیں، اور اتنی شدت کی گرمی ہے غزوہ تبوک، 1 مہینے کے روم، مدینہ سے روم 1 مہینے کا سفر ہے اس زمانے کے بعد، اور پھل بالکل پک چکا ہے۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پر ابھار رہے ہیں اور صدقہ خیرات پر ابھار رہے ہیں، اور یہ ہے کہ صحابہ زیادہ ہیں لیکن سواری نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کیسے تیاری کی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس موقع پر کہا کہ جو شخص بھی جیش العسرہ کی تیاری میں اپنا سامان دے گا ان کے لیے جنت ہے، جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 اونٹ لا کے وہاں سامان لدے ہوئے، جو اس وقت ملک شام جاتے تھے، 1 اونٹ دیے، پھر 2 اور 1 اونٹ دیے، 2 اونٹ ہوا۔ ایک مرتبہ کے بعد ہے، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیش العسرہ جہاد کی تیاری کر رہے تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھولی میں، ایک اپنی آستین میں 1000 دینار لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں دے دی۔ 1000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونا۔ اللہ کتنا خرچ کیا ہم؟ 1000 2000 خرچ کر دیتے ہیں نا، اگر میں مسجد میں 1 لاکھ دیا، پورے زندگی اور بولتا ہوں 1 لاکھ دیا، 5 کلو سونا معمولی بات ہے جی۔ آج سونا کی 1 گرام سونے کتنا ریٹ ہوگا؟ 6000 ہوگا، کتنا ہوگا 1 گرام سونا کا؟ بس 1 گرام 4500 6.5 ایسے ہی۔ تو آپ سوچو کتنا، 5.5 کلو سونا، 1000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جذبہ دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ اس دینار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں، الٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، الٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں۔ اور اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی کوئی بھی کام کرے اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ اتنی خیر کر لی اس نے، لیکن اس کے باوجود زندگی میں آپ دیکھیں، کہتے ہیں اسی موقع پر اور 200 رقیہ چاندی تقریباً 29.5 کلو، 20 پہ 9 29.5 کلو چاندی، پھر بھی اور آگے 200 رقیہ چاندی پھر دیے۔ اللہ ایسے قربانیاں پیش کی۔ اسی پر بس نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے نا، تو ایک کنواں تھا جس کا نام ہے بیر روما۔ وہ کنواں ایک یہودی قبضے میں تھا، مسلمانوں کو میٹھا پانی نصیب نہیں تھا۔ پیسے دے کر، جیسے ہم کوئی چیز ترکاری یا سبزی لاتے ہیں نا، غلہ لاتے ہیں پیسہ دے کر، ایسے ہی اس زمانے میں پانی پیسہ دے کر ملتا تھا۔ بڑی پریشانی تھی۔ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے جو بے رہا اس کنویں کو کھود کر مسلمانوں کے وقف کرے گا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ ایسے موقع پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
अपना पूरा माल देकर उस मुसलमानों के लिए बीरहा, ये जो बीर रोमा था, बीर रोमा जो ये कुआं था उसको खुदवाया और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह, इसी पर बस नहीं। अब मैंने बताया कि सिर्फ अगर इस सहाबी के बारे में अगर कोई मुताला कर ले सही से, तो फिर किसी और की जो दिल में जो वसवसा कभी आता है कि दिन के रास्ते में दो या ना दो क्या होगा, यकीन होना चाहिए। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं ना, अल्लाह उसको डबल अता फरमाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, रिश्ते की दुआएं मिलती हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, 1 रुपया खर्च करेंगे, 700 रुपया का बराबर सवाब मिलेगा। इन्फाक फी सबिलिल्लाह की बड़ी फजलत। सहाबा सिर्फ कुरान पढ़ते नहीं थे, पढ़ते थे, समझते थे, अमल करते थे। हम सिर्फ पढ़ते हैं, अमल तो दूर की बात है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि मस्जिद नबवी की तोसी करनी है। सहाबा ज्यादा हो रहे हैं, मुसलमान ज्यादा हो रहे हैं। मस्जिद नबवी के बाजू में एक जगह थी। कहा कि सहाबा में ऐलान किया कि मस्जिद की तोसी करनी है, सब जो है खिदमत इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लो। तो ऐसे मौके पर भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 20 या 25 हजार दिरहम अल्लाह के रास्ते में दिए। 20 या 25 हजार दिरहम अल्लाह और मस्जिद की तोसी में हिस्सा लिया। आप सोचो कब दिए थे? 1446 साल पहले। अब तक मस्जिद नबवी में कितने लोग नमाज पढ़े होंगे, कितने लोग इबादत किए होंगे, कितने लोग रुकू कर रहे हैं, 24 घंटे वहां इबादत हो रही, कितने लोग वहां दिन का काम कितना हो रहा है, सवाब किसको मिल रहा है? ये हमारी सोच ही नहीं है। हमारी मेंटालिटी क्या है? क्यों हम देंगे भाई, क्यों पैसा वेस्ट करना? नहीं मेरे मतलब है, मस्जिद में, मदारिस में, अल्लाह के रास्ते में बिला चौचरा आप दो। अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे ना, क्योंकि ये दीन का मरकज है। मस्जिद क्या है? यहां से नूर, ये नूर का चश्मा है, यहां से दीन की नूर फैलता है, इस्लाम का नूर यहां से फैलता है। आपने इसी की मदद नहीं की तो किसकी मदद करेंगे आप? आपने मदारिस में आपने हिस्सा ले लिया, जो भी है आप अपने इस्तात मुताबिक आप खर्च करें, आप दें, अल्लाह की तरफ से वादा है कि आपको अल्लाह डबल अता फरमाएगा। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। एक चौथे सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह। ये कौन सहाबी है मालूम? ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ये अशरे मुबश्शरा में से हैं। कौन से हैं? अशरे मुबश्शरा, वो 10 सहाबी जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में कहा कि जन्नती जन्नती जन्नती। उनमें से एक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला। इसकी अलग कारनामा है। इसने क्या क्या मालूम है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दुनिया से अल्लाह के नबी चले गए, अब पता चला उम्मत की माएँ, नबी के बीवियों का हाल क्या होगा, कहाँ से खाएंगे। देख रहे दर्द कैसा। आज हम फिक्र नहीं करते, बेवाओं की फिक्र करते हैं। कितने यतीम है, बेवा है, कोई फिक्र नहीं, बल्कि पेट खुद का भरना, दूसरे हमको क्या मतलब भाई उससे। अल्लाह। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि एक बात हजरत अबू सलमा बयान करते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उम्महातुल मोमिनीन के लिए एक बाग की वसीयत की थी। कहते हैं जिसे बाद में जब उस बाग को बेचा गया तो 4 लाख में फरोख्त किया गया। अल्लाह, 4 लाख उस वक्त जमा। कितना बड़ा बाग होगा, कितनी जायदाद, कितने फल होंगे, कितने। उम्महातुल मोमिनीन के लिए वसीयत कर दी कि आप लोग खाइए जब तक रहना है दुनिया में। ये आप सोचो अगर वक्फ ना करते, माए आयशा दिन की खिदमत कितनी की है, कितने हादिस पहुंचाई है। तो आप जो दीन के जो काम करते हैं ना, आप उसको ताउन करें, आप उसको सपोर्ट करें। आप कुछ नहीं दे सकते, आप उसको हौसला अफजाई करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, माशाल्लाह वो दिन काम कर रहे हैं। एक और सहाबी है हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला। कहते हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिअलीम। अल्लाह। सहाबा कराम कुरान पर कैसे अमल करते थे, आप सोचिए इस आयत पर। कहते हैं जब सूरह आल इमरान की आयत नंबर 90 पे 2 आयत नाजिल हुई, क्या आयत है? ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू। ऐ लोगों, तुम नेकी को हरगिज नहीं पहुंच सकते। लन ये ताकीद है। लन जब आए तो इसका मतलब यह है कि हरगिज नेकी को नहीं पा सकते
جب تک کہ تم اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شیء، اور سن لو جو کچھ بھی من شیء، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالوں میں سے، میری جائیداد میں سے، میری جتنی بھی جائیداد ہے، میری جتنی بھی زمین جائیداد ہے، مال ہے، میری تمام جائیداد میں یہ جو بیرہا نامی باغ ہے، میری تمام جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور بیرہا جو باغ تھا، آپ کو علم ہونا چاہیے، یہ ایسا باغ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسجد نبوی نماز پڑھتے تو جسٹ مسجد کے سامنے ہی وہ باغ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، وہاں اس کے سائے میں بیٹھتے تھے، اور اس باغ میں چشمہ تھا، اس چشمے سے آپ پانی نوش فرماتے تھے۔ اتنی مطلب خوشگوار باغ تھا۔ اور حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میری جتنی بھی جائیداد ہے نا، تمام جائیداد میں سب سے محبوب ترین جائیداد اور یہ باغ بیرہا نامی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں آپ کو اور اللہ کے حوالہ کرتا ہوں، اللہ جہاں بولے آپ اس باغ کو یوز کیجیے، اور میں اس نیت سے دے رہا ہوں یہ میرا باغ دینا میرے لیے اجر کا باعث ہوگا اور آخرت میں ذخیرہ اندوز ہوگا، آخرت میں توشہ ہوگا، اس نیت سے میں دے رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہارا باغ لے لیا، میں تمہارا باغ لے کر میرا مشورہ یہ ہے، میں نے تمہارا باغ تو لے لیا لیکن یہی باغ میں تم کو لوٹا رہا ہوں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس باغ کو اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو، رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے میرے محترم بھائیوں کہ اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، کبھی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں تو دنیا بھر میں دیتے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ہم کو سلام کر رہے ہیں، لوگ ہم کو واہ واہ کر رہے ہیں، ہم اپنے ہی غریب رشتہ داروں کو، پڑوسی کو نہیں دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا، دیکھ رہے ہیں حضرت ابو طلحہ اپنی جائیداد کو وقف کر رہے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا دے رہے ہیں کہ اپنے غریب رشتہ دار کو دے دو تاکہ ڈبل اجر ملے، ایک تو رشتہ داری کا اور ایک غربت کا آپ دیں گے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خاص خیال رکھا جائے اور اس کے راستے میں خرچ کیجیے، یہ بھی قربانی میں یہ صحابہ کرام کی قربانی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2740 پہ 7 میں، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 990 پہ 8 میں حدیث موجود ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کی مالی قربانی ہے۔ اب آئیے دوسرے پوائنٹ پر، صحابہ کرام کی جسمانی قربانی۔ اللہ، یہاں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار آدمی مال دولت خرچ کر دیتا ہے، مال دولت خرچ کر دیتا ہے لیکن جسم کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ جس وقت اسلام قبول کرنا، اسلام لانا موت کو دعوت دینا تھا، موت کو دعوت دینا تھا۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو جیسے اسلام لائے ویسے اس کو ٹارچر کیا گیا، کیسی کیسی تکلیفیں سہی، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان اور توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج اس کی قربانیاں ہیں، اس کی قربانی کی وجہ سے ہم مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ صحابہ کی کتنی قربانیاں، اس کے احسان اتنے ہیں کہ زندگی میں احسان چکا نہیں سکتے۔ اس لیے جب بھی آئے صحابہ کا نام آئے تو کم سے کم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ صحابہ کا یہ ادب ہے، یہ تقاضا ہے، صحابہ کی تعظیم، اس کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں تو میں اور آپ صحابہ گالی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ شیعہ حضرات ہیں، بعض لوگ معمولی بات پر دوسرے صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں۔ ادنا صحابی پیارے بھی فرما رہے ہیں کہ اگر صحابہ ہمارے عہد میں، ہمارے زمانے میں ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں نا، تم زندگی بھر اگر خرچ کرو گے تو تم اس ایک آدھا مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، بلکہ احد پہاڑ کے حدیث کے الفاظ ہیں، احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، سونا خرچ کرو احد پہاڑ کے برابر بھی، تو میرے صحابہ میری زندگی میں جو آدھا مد یا ایک مد جو کچھ خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اس کے مقام تک، اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔
یہ صحابہ کی عظمت ہے. تو صحابہ کرام کی جسمانی قربانیاں. یہاں ایک سوال ہے کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے کون کون لوگ ہیں؟ تو بتا سکتے ہیں؟ اسلام لانے والے الگ ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہے؟ یہ بھی سوال تو بتا سکتے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والے, سب سے پہلے اسلام کو لائے تھے جی حضرت ابوبکر. مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ, عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, بچوں میں حضرت ماشاء اللہ بولو بھائی شرم کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی, غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ. یہ تو الگ سوال ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا کرے. میں اس لیے اس کو ظاہر کر رہا ہوں تاکہ سوال سمجھ میں آئے. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے کون ہیں؟ یعنی کھلے اوپن مائنڈ میں مسلمان ہوں, اور یہ بولنا اس زمانے میں موت کو دعوت دیتا ہے. اس جملے کو یاد رکھیں. ایسے وقت میں اسلام ظاہر کرنے والے کون کون ہیں؟ نہیں, حضرت عمر تو بعد میں تھے. حضرت نہیں, سب سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. سب سے پہلے خیر کوئی مسئلہ نہیں. یہ حدیث سن لیں آپ. حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 150 حدیث نمبر ہے. اس حدیث کو ذرا سنیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے کون ہیں. سب سے پہلے اسلام کو جو ظاہر کیے ہیں وہ 7 قسم کے لوگ ہیں. 7 لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. نمبر 1 خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خود نمبر فرسٹ میں ہمارے نبی اسلام کہتے ہیں نمبر 1 سب سے پہلے کان اول من اظہر اسلامہ سبعۃ, سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 لوگ ہیں. نمبر 1 خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نمبر پر آپ کی یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. نمبر 3 میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی. نمبر 3 اس کی ماں سمیہ رضی اللہ تعالی. نمبر 4. نمبر 5 حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی. اور نمبر 6 میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی. اور نمبر 7 میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی. اس کو اور دہرا لیتے ہیں تاکہ ذہن میں بات یاد رہے. فرسٹ میں سب سے پہلے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. تیسرے میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی. چوتھے میں اس کی ماں سمیہ رضی اللہ تعالی. 5ویں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ. اور 6 میں حضرت بلال. اور 7ویں میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی. اب اس کے بعد کہتے ہیں, اب اس کے بعد حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی ایذار تکلیف سے آپ کے چچا ابو طالب نے بچا لیا. آپ اس کے ذریعے بچ گئے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ آپ ایک قوم کے قبیلے کے بڑے معزز شخص تھے, تو آپ کے قبیلے کی وقار کی وجہ سے آپ بھی بچ گئے. وقتی طور پر بعد میں آپ کو بھی ستایا گیا. تو اس کے بعد کہتے ہیں باقی جتنے لوگ تھے, کہتے کفار نے مشرکین نے اس کو پکڑا اور لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا. اللہ, کیا ہے ایمان کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہے. توحید کی آزمائش کتنی بڑی آزمائش ہے. کہتے ہیں باقی اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کو چھوڑ کر جتنے لوگ تھے, 5 لوگ جتنے تھے, سب کو کیا کیے مشرکین نے پکڑا, لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو مکے کی تپتی دھوپ میں لٹا دیے گئے. آپ کے اوپر پورا بھاری بھرکم پتھر آپ کے سینے میں رکھ دیا, اور پھر اس پہ اوپر پیر رکھے, کچلنے لگا. کہا کہ تم اپنے دل سے پھر جاؤ, اپنے دین سے پھر جاؤ. اس کے زبان میں صرف تھا وَيَقُولُ أَحَدْ أَحَدْ, زبان پہ کہا تھا اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. یہاں تک کہ مشرکین اس پر بس نہیں کیا, بلکہ مکے کے جو آواز تھی بلکہ بچوں کے حوالے کر دیا, اور گلے میں رسی ڈال کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس امت کا پہلا مؤذن بلال, جس کا نام ہے سب سے پہلے اذان دینے والے شخص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت ایمان کی آزمائش کیسی قربانی پیش کی کہ گلے میں رسیاں باندھ, جیسے جانور کو باندھا جاتا ہے جی, جیسے جانور کو باندھ کر کھینچتے ہیں نا,
ایسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں رسی باندھ کر راستے میں گلیوں میں بچے گھسیٹتے تھے، اور ایسے وقت میں بھی حضرت بلال کہتے تھے وَهُوَ يَقُولُ احد احد، زبان پر احد اور کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کیسی کیسی قربانی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہتے ہیں، ماں عائشہ خود کہتی ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد 30 پہ 8 ہو، کتنے تھے؟ 30 پہ 8 مسلمان ہیں۔ 30 پہ 8 جب مسلمان ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان ظاہر کیا۔ 30 پہ 8 ہوئے، جیسے ہی ایمان ظاہر کیا، اصرار کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی مت کرو، ابھی ذرا رکو، ورنہ بہت مشکل ہو جائے، مشکل حالات ہیں، اگر ایمان ظاہر کرو گے تو پھر بہت سارے ٹارچر ہوگا، ابھی مت کرو۔ بہت اصرار کیا، کہا کہ نہیں اللہ کے نبی جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں تو اپنا ایمان اب چھپائے نہیں رکھتا، جو ہوگا اپنا ایمان کے اظہار کر دیں۔ مسلمان کے اظہار کیے، خانہ کعبہ میں تھے، اظہار کرنا تھا، اتنا بولنا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ آج یہی نہ کرتے ہیں جی، اگر سن لیا کوئی مسلمان ہے تو کیسے کس تکلیف دے۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو تسلی کے لیے کافی ہے، کوئی بات نہیں، تم کچھ نہ جو کچھ کرنا ہے کرو، میرے جسم کے ساتھ کر سکتے ہو، میرے دین کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ میرے جسم کو مجھے مار سکتے ہو لیکن میرے دین ایمان کو نہیں مار سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ملعون عتبہ بن ربیعہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ اسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے معزز شخص ہے، کہتے ہیں کہ ملعون عتبہ بن ربیعہ اپنے پیوند لگے ہوئے جوتوں سے اس حضرت ابوبکر کو ایمان کی وجہ سے، مسلمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے جوتے مارے گئے۔ اتنے مارے چہرے پر، سر پر، پیٹھ پر اتنے مارے کہ چہرہ دیکھنا سمجھنا مشکل ہو گیا کہ چہرہ کہاں ہے، چہرے کی شکل بگڑ گئی، خون پر لت پت ہو گئے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ، اسی ابوبکر کے نام پر یہ مسجد ہے نا، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسی قربانی پیش کی، ایمان لانے پر جوتے ملعون عتبہ بن ربیعہ نے جوتے مارے، اتنے مارے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ قبیلے کے لوگ دوڑے آئے، کہا کہ کیا کم بخت ہو، اس کو مار رہے ہو؟ چنانچہ کس طریقے سے اٹھایا اور گھر لے گئے تو اس کی ماں جو ام الخیر، اس کی ماں کا نام ہے، بٹھایا اور اس کی طریقے سے تیمارداری کی بہت ساری کوشش کی، لیکن پورا دن ہوش نہیں آیا، بے ہوش کی حالت، پورا دن نہیں کھائے۔ جب ہوش آیا، جیسے ہی ہوش آیا تو سب سے پہلا جملہ تھا ہمارے نبی کیسے ہیں، کیونکہ نبی کو بھی ملعون لوگوں نے آپ کے گلے پہ رسی ڈال کر آپ کو بھی گھساتا تھا، نبی کو بھی بہت ستائے تھے۔ کہا کہ جیسے ہوش آیا، کہا کہ ہمارے نبی کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ کہا کہ ماں، کہا کہ تم اس کے جیسے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہا کہ اس کے جیسے تمہارا یہ حال ہوا، اس نبی پر ایمان لانے کے تمہارا یہ حال ہوا، پھر اسی کا نام پوچھتے ہو۔ کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ کہا کہ میں اس وقت تک ایک دانہ بھی نہیں کھاؤں گا، نہ پانی کا ایک گھونٹ پیوں گا جب تک کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھوں۔ کہا پیغام بھیجوایا، کہا کہ جاؤ اور ام جمیل بن خطاب، یہ عمر بن خطاب کی بہن ہے، ام جمیل کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ ہمارا نبی کیسے ہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے۔ چنانچہ یہ گئی اور ام جمیل سے پوچھی کہ نبی کہاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا کہ ہاں بخیر ہیں، ٹھیک ہے، کہاں ہیں؟ کہتے ہیں ابن ارقم کے گھر میں موجود ہیں، جو صفا پہاڑی کے ایک پہاڑی کے اوپر ہے گھر ہے، وہاں ہمارا نبی ہے۔ تب جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں۔ ایسی قربانیاں ہیں جو جسمانی قربانیاں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا صحابہ کی لمبی قربانیاں ہیں، تب جا کے دین ہم تک ملا ہے، بڑی قربانیاں ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں غزوہ رزیق سن 4 ہجری میں غزوہ ہوا تھا۔ وہ کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ قبیلہ ازل اور قبیلہ وقارہ کے چند لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے قریہ اور گاؤں میں لوگوں کو اسلام اور دعوت دینے والا کوئی نہیں، اسلام کی باتیں بتانے والا کوئی نہیں، تو آپ ایسا کرو، آپ اپنے چند صحابہ کو، چند قاری کو، چند علماء کو آپ بھیجیں تاکہ ہمارے گاؤں میں جا کے، قریب میں جا کر علماء کرام دین کی باتیں کریں،
اور اس طرح کی توحید کی باتیں کریں، ان کی اصلاح کریں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاصم بن ثابت کی ماتحتی میں 10 بڑے بڑے صحابہ کو 10 ماہر عالم صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلے ازل اور وقارا کے آدمی کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ راستے میں غداری کر دی، مقام رجی میں جا کر غداری کر دی، اور ان لوگوں نے اپنے پورے قبیلے سمیت ان 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اللہ، ان میں سے حضرت عدی خبیب بن عدی کو ابھی شہید بھی کیے تھے، ان کو پکڑ لیے اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ ایک دن آئے گا اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ چنانچہ لمبا واقعہ مختصر بتا رہا ہوں کہ چنانچہ سولی کا وقت ہوا، سارے مرد ہیں، عورت ہیں، سارے پبلک ہے، ایسے موقع پر اس کو سولی لٹکانے جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر مشرکین مکہ کیا بول رہے ہیں کہ کیا خبیب، کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہاری جگہ آج نبی ہوتے اور تم بچ جاتا؟ تو کیا تمہاری یہ رائے ہے؟ کہا کہ اے دشمنوں، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی پسند ہے۔ اللہ، کیا نبی سے محبت سولی پہ لٹکائے جا رہے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ کیا تمہاری جگہ نبی ہوتے تو کیا یہ گوارا کرتا؟ کہا کہ نبی تو یہاں کی بات تو دور کی بات ہے، ہماری جگہ نبی تو دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے میں اس کو بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ نبی سے محبت کی دلیل ہے۔ چنانچہ اس کو سولی لٹکانے کے لیے پورا طے ہو جاتا ہے اور وقت بھی طے ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے کیا؟ جیسے عام لوگ پوچھتے ہیں کیا تمہاری آخری خواہش ہے کیا؟ یہ جو میں جملہ بولنے جا رہا ہوں اس کو زندگی میں یاد رکھیں گا، اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ، اس واقعے سے مجھے آپ کو عبرت لینی ہے، نصیحت لینی ہے۔ اگر آپ نے اس واقعے سے عبرت نہیں لی تو آپ کسی اور واقعے سے اور کسی حدیث سے آپ واقعہ نہیں لے سکتے، نصیحت نہیں لے سکتے۔ کیا ہے نصیحت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہو۔ اللہ، کیا بولے؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دو۔ چنانچہ یہ وہ پہلا شخص تھا صحابہ کرام میں، یہ پہلی ہستی تھی جس نے سولی سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت کی اجرا کروایا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے، پہلا صحابی ہے، اسی کی سنت ہے۔ اسی صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، نام یاد رکھے گا، ہمیں تو صحابہ کا نام تک معلوم نہیں۔ ابھی سوال کیے عشر مبشرہ کتنے صحابی؟ 10 میں سے 10 کا نام گناؤ، ہم نہیں گنا سکتے۔ ہاں، فلم ایکٹرس کے نعوذ باللہ فلاں کے نام کے ہم کو سب زبان یاد ہے۔ دین سے دوری کی یہی ہماری پہچان ہے۔ ہمیں اگر دل سے محبت ہوتی تو ہر صحابہ کا کم سے کم جو بنیادی صحابہ ہیں ان کو تو نام یاد رکھتے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سولی پر لٹکائے جانے سے پہلے کیا کہا؟ مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی اجازت دو۔